روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ مسلمان کے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا اور روزے ڈھال ہیں، بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں روزہ اور روزے دار، ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو کیا فضیلت ہے، تو آج میں آپ سب کی خدمت میں روزہ اور روزے دار، یعنی اگر کوئی شخص روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ کتنا عطا فرماتا ہے، کیا اجر عطا فرماتا ہے، آج میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر روزے دار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلے سماعت کریں۔ روزہ اور روزے دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ کا اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، یعنی ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے، یہاں تک کہ بعض نیکیوں کا بدلہ 700 گناہ تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدعو شہوته طعامه من اجلی، صرف روزے کا بدلہ میں خود دوں گا کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے، روزے دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے ہی لیے چھوڑتا ہے۔ اسی حدیث میں روزے دار کو خدا کے دربار میں عظمت کو مزید واضح کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ روزے دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے جس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جانتے ہو یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے۔ اسی حدیث کا حصہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ مسلمان کے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا اور روزے ڈھال ہیں، بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے، خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ عظمت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزے دار بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا مار پیٹ بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ اور روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یا رات کو تراویح میں قرآن کریم سنانا قیامت کے دن مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا تھا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا
تو اس کے لیے میری شفاعت قبول کر، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مقدس مہینہ اور اس کے دنوں میں عظیم عبادت روزہ بلا شبہ خدا کی رحمت ہے۔ دنیا میں مسلمان کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں خدا کے قرب، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ضامن ہے۔ یقیناً اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان بڑا ہی خوش نصیب اور اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے والا خود ہی بدنصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، پھر وہ عمر بھر روزہ رکھے لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہ پائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں روزے کی کس قدر اہمیت اور کتنا عظیم ثواب ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ بڑا ہی بدنصیب ہے۔ یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی اس کی عظمت ہی کا احساس نہ کرے تو اس مہینے کا کیا قصور۔ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس مہینہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے تو اسے رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف تو رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں مصیبتوں سے بھرے ہوئے مادی ترقی کے اس دور نے سچ پوچھیے تو آفتوں بلاؤں کے سوا ہمیں کچھ نہ دیا۔ وقت کا تناسب پہلے سے زیادہ ہے، آج طرح طرح کی غذاؤں کی بھرمار ہے لیکن جسمانی کمزوری زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ آج بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عجب عجب دوائیں اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، امراض جنم دے رہے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جتنا زیادہ کوشاں ہے اتنا ہی اس کا مستقبل بھیانک ہوتا جا رہا ہے۔ مدتوں سے کان ترس رہے ہیں کہ دنیا کے کسی گوشے سے تو امن و سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہی مایوسی ہے۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آخر کہاں جائیں، کیا کریں کہ پرسکون زندگی میسر آئے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، دنیا بھر کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ مادی سیاروں کو چھوڑ کر اسلام کا سہارا لے لو۔ یہ تمہیں ایسی پرسکون زندگی مہیا کر دے گا اس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسانوں کو نواز چکا ہے۔ پس خدا کے سچے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے یہی موقع ہے کہ اسلام کا پھندا گردن میں ڈال لینے کا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکیں۔ سحری ایسی کھاؤ کہ ہر نوالے کے ساتھ خدا کی رحمت سے جھولیاں بھری محسوس ہوں۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہوں گی پھر کوئی تڑپ کوئی باقی نہ رہے گی۔ خدا کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو نہ غم کرو اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنائے کہ رمضان کی پوری رحمتیں حاصل کر سکیں، کم ہمتی رنج و غم سے نجات نصیب ہو۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے، آج کا درس ہی آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ
اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک کے اندر ہر دن ایک نیا بیان برکات آن لائن اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جائے گا، آپ سماعت کریں گے۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔